الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل شانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الولد آدم ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے نبی ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں تو ایک نام سب سے بڑا اور موٹا لکھا جاتا ہے تاکہ اس کا نام دیکھ کر لوگ شوق کے ساتھ جلسے سننے کے لیے آئیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ پہلے اپنے مقامی اور بظاہر چھوٹے مقررین کو بلوایا جاتا ہے اور اس بڑے نام والے کو سب سے آخر میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جلسہ ختم۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی پیدائش کا پہلے ارادہ فرمایا اور کائنات کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا۔ کائنات بعد میں پیدا ہوئی، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی میرے روح کو پیدا کیا، کیونکہ روح جتنی ہے نور سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور یہ ہمارے شیخ الشیوخ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مقصد کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور آپ کا نام مبارک عرش کے اوپر اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ عظمت دی، اور سب کے آخر میں آپ کو اللہ نے بھیجا۔ آپ سب کے آخر میں آئے، جیسے پہلے آخری مقرر کے تقریر کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے
تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے قیامت تک نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہوگی، دنیا ختم کر دی۔ آپ دیکھیں اس وقت اندھیرا ہے، بتیاں جل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چاند نظر آئے گا، چاند نکلے گا نا، تو پھر چاند کے نکلنے کے بعد پھر بھی یہ بتیاں جلتی رہتی ہیں۔ پھر جب صبح ہوگی، سورج نکلے گا، تو اللہ اپنی بتیوں کو بند کر دے گا اور ہم اپنی بتیوں کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ سب بتیوں، چراغوں، چاند، سب کا سردار آ گیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو تو اندر بتی جلائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بتی اس وقت جلائی جاتی ہے جب مکان کے اندھیرے حصے کا سورج کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ جہاں جہاں روشنی سورج کی ہے وہاں بتی جلائی نہیں جاتی۔ تو اگر کوئی بندہ گمراہ ہو، اس کا اندر کالا ہو، اپنا نبی بناتا رہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی روحانی پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، ہر دل کے اندر پہنچ رہی ہے، اس لیے حضور اقدس کے بعد کسی مسلمان کو دوسرے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے باقی روحوں کو بھی پیدا فرمایا، دنیا کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو پیدا فرمایا اور ان کو انبیاء میں سے پہلا نبی بنا کر کے اور پہلا انسان بنا کر کے دنیا میں بھی۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، ان مخلوقات میں سے صرف 3 مخلوقیں ہیں جن کا مرتبہ سب سے زیادہ، 3 مخلوقیں جن کو صاحب عقل کہا جاتا ہے، عربی میں ذو العقول کہتے ہیں ان کو۔ باقی ساری مخلوقیں عقل سے محروم ہیں، اور عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور وہ 3 مخلوقیں جن، انسان اور فرشتے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ گھٹیے درجے کی ہیں، تو نبوت گھٹیے درجے والے میں ہونی چاہیے تھی یا اعلیٰ درجے میں؟ اب ان 3 مخلوق کو دیکھیں، ان میں سے فرشتے وہ ہیں جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور جن وہ ہیں جن سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں خاص رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے، ان میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو گناہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ چیزیں دی ہی نہیں جو غلطی کا سبب بن سکتی ہیں۔ گناہ نہ کرنا ان کی مجبوری ہے، گناہ کا صادر نہ ہونا ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اسباب غلطیوں کے ان میں نہیں ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھاتے، فرشتے کھانا جو کھائے گا اسے ہی حلال اور حرام کا سوچنا پڑے گا نا، بھئی یہ کھانا حلال ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ جائز ہے، یہ
اور جس نے کھانا ہی نہیں اس کے لیے حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. پہننے کی بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت, ہم نے لباس پہننا ہے حلال کے ذریعے سے بنائیں یا فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں. ان کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں, زمین کی ضرورت نہیں, وہ ہوا پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں فرشتے موجود ہیں, بیٹھے کیسے ہیں؟ ایک فرشتہ ہوا پر بیٹھا ہے, تھوڑے فاصلے پر دوسرا ہوا پر بیٹھا ہے, تیسرا ہوا پر بیٹھا ہے, چوتھا ہوا پر بیٹھا ہے. کروڑوں فرشتے ایک ہی جگہ میں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ہوا کے اوپر. ان کو مکان کی ضرورت, زمین جب مکان کی ضرورت نہیں تو زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے وہ کسی کی زمین پر کیسے قبضہ کریں؟ ان کو زمین کی ضرورت ہی نہیں, پانی پینے کی ضرورت نہیں کہ چوری کا پانی لے آئیں, گندم کی ضرورت کوئی نہیں کسی کا چوری کا پانی لگائیں. پھر ان میں خواہشات کوئی نہیں. لاکھ فرشتہ کسی گھر میں آئے اور انتہائی حسین اور خوبصورت دوشیزہ موجود ہو تو لاکھ فرشتے سے اس کو کوئی خطرہ, خواہش جو نہیں برائی بھی نہیں ہے. تو اب جب ان کی ضروریات نہیں ہیں, ضرورتیں نہیں ہیں, محتاجیاں نہیں ہیں, سونے کے لیے بستر کی ضرورت نہیں, ان کو نیند کی ضرورت کوئی نہیں, تو اب جب اسباب گناہ کے ان میں پائے ہی نہیں جاتے تو گناہ نہ کرنا ان کی مجبوری ہے. جنات جو ہیں ان میں شر غالب ہے کیونکہ وہ پیدا ہوئے آگ سے. آگ سے جتنی بھی آپ محبت کر لو اس کو تھوڑی سی انگلی لگا کر کے دیکھو تو وہ کیا کرتی ہے نا. تو اس میں مادہ شر, جن اگر ولی بھی ہوگا نا تو اس میں شرارت کا مادہ ضرور ہوگا. ولی بھی ہوگا, جنوں میں ولی ہیں, صحابہ بھی ہیں جنوں میں, صحابہ کی بات تو ہم کرتے نہیں. صحابی تو وہ ہے جس کو اللہ نے ایسا پاک کیا کہ وہ گناہ کے قریب جاتے ہی نہیں. تو ادھر شر غالب ہے اور ادھر خیر ہی خیر ہے. تو فرشتوں کا جرم نہ کرنا, گناہ نہ کرنا ان کی مجبوری ہے, اور جنات جو ہیں ان میں شر غالب ہے. تیسری مخلوق ہے انسان, اس میں اللہ نے ساری چیزیں رکھی ہیں, سب چیزوں کی طاقت اس میں رکھی ہے. کھانا بھی کھانا ہے, اس کو حلال کھانا کا پابند ہے, حرام نہ کھائے. کھانا بھی اس نے کھانا ہے, رہنا بھی ہے. نبی ہو تو بھی اس کو رہنے کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت, ان کو گھر والیوں کی ضرورت. تمہارے ہمارے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے نبی کو. نبی کے پاس مہمان بہت آتے تھے ہمارے مقابلے میں, فوجیں در فوجیں مہمان آتی تھیں, ان کو کھلانا ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو ان کی ضرورت زیادہ یا ہماری؟ پیغمبر کی طاقت جنت کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے, جنت کے نبی کی طاقت. اور جنت کے جو لوگ ہیں 40 آدمی کے برابر ان کی طاقت ہوگی ایک بندے کی. جنتی کی طاقت ایک آدمی کے مقابلے میں 40 حصہ زیادہ ہوگی. اور ہم جو بیٹھے ہیں بڑے سے بڑا 7 ساڑھے 7 فٹ کا, ٹھیک ہے نا,
इंसान बड़े से बड़ा 7.5 जन्नत की के मर्द की उंगली के बराबर भी वो नहीं। कोई बात समझे कि नहीं? जन्नत में हर इंसान का कद 120 फुट का होगा। है भाई? कितना? जन्नत के जो वहां के जो बेर हैं, बेर वो 3 मन पानी जिस घड़े में आ जाए उतना बड़े बेर हैं जन्नत के। ठीक है? और बेरों को तुम कैसे खाते हो? काट के खाते हो या मुंह में डाल देते हो? जन्नत वाला बंदा उतना बड़े बेर को मुंह में डाल लेगा। समझ रहे हो? इतना लंबे कद वाला, इतना बड़े जिस्म वाला होगा हर इंसान जो जन्नत में जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम के कद पर होगा, और आदम अलैहिस्सलाम का कद था 120 फुट। इतना बड़ी उसकी ताकत होगी, 40 आदमियों के बराबर उसकी। और नबी की ताकत जन्नती 100 आदमियों के बराबर। ऐसे एतबार से नबी को 4000 आदमियों के बराबर अल्लाह ताकत देता है। मर्दमी ताकत नबी को 4000, और एक मर्द 4 बीवियों अगर हया वाला हो तो 4 बीवियों को राजी कर सकता है। जो 4000 ज़रबे 4 16,000, 4 चौके 16,000 इंसान की मर्दमी ताकत रखने वाले को अगर 9 बीवियां वो कर लें तो कौन सा उन्होंने ज्यादती कर ली? कोई बात समझे हो कि नहीं समझे? बात कोई समझे हो कि नहीं? कि इतना बड़ी ताकत नबी की होती है। अब जितना बड़ी ताकत किसी चीज की हो उतना बड़ा उसका खर्चा भी होता है, एहतमाम भी होता है। हवाई जहाज है, खरबों का आता है, अरबों का भी नहीं, खरबों का आता है, और वो चलता हवा के ऊपर है। अब उसको साइकिल की ब्रेक लगा लें, गुजारा होगा? है भाई? हवाई जहाज को साइकिल की, मोटरसाइकिल की लगा लें, ट्रैक्टर की लगा लें, काम देगी? जितना बड़ा जहाज है उतना बड़ी अल्लाह ने जितना नबी को ताकत दी है उतना बड़ी नबी को ब्रेक दी है, कंट्रोल दिया है कि वो 16 लाख इंसान की ताकत मर्दमी रखने वाला सिर्फ 9 बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बताएं उसकी पाकी किस कदर ऊंची होगी? तो अल्लाह ने इंसान में शर की ताकत भी रखी है और खैर की ताकत भी रखी है, और इन दोनों ताकतों को कंट्रोल करने की भी अल्लाह ने इंसान में ताकत रखी है। सहाबी रसूल है, शादी हुई, रात को मुसल्ले पर खड़े हो गए, सुबह हो गई, दूसरी रात गुजरी, सारी रात इबादत में गुजरी, तीसरी रात सारी इबादत में गुजरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी जैसे अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह का हक है तो तुम्हारी अपनी जान का भी हक है और तुम्हारे घर का भी हक है। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अपने घर वालों को भी वक्त दो, अपनी जान की राहत के लिए भी वक्त। तब अल्लाह के नबी के सहाबी ने हुकूक अदा किए। कोई बात समझे हो? जब सहाबी में इतनी बड़ी पाकीज़गी है तो नबी में कितनी बड़ी पाकीज़गी होगी। इसलिए इंसान में चूंकि अल्लाह ने गुनाह
کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ سے بچنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اب اگر یہ خواہش کے باوجود گناہ نہیں کرتا، اس کا کمال ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر کسی بڑے کو تھپڑ مار دے، اب یہ بڑا جو ہے اس کو طاقت ہے کہ اس کو ایک ایسا تھپڑ رسید کرے کہ وہ اٹھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ اب بچہ تھپڑ کھائے، وہ بدلہ نہ لے سکے، اس کا صبر ہے، اور مرد تھپڑ کھائے اور بدلہ نہ لے، اس کا حوصلہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ حوصلے اور صبر میں یہ فرق ہے کہ صبر مجبور کرتا ہے اور حوصلہ طاقتور کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان میں حوصلہ رکھا ہے، صبر رکھا ہے، فرشتوں میں یہ چیز کوئی نہیں۔ اب ایک آدمی بچہ گستاخی کرتا ہے مگر یہ برداشت کر جاتا ہے، بچے کو کچھ نہیں کہتا، اس کا کمال ہے۔ اور بچے کو اگر کوئی ڈانٹ دے اور چپ کر جائے، بچے کی مجبوری ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ فرشتہ جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ نبی کے اندر ساری طاقتیں ہوتی ہیں مگر نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ نبی کا کمال ہے۔ اس لیے حق انسان کا تھا کہ اس کو نبوت ملے، بشر کا حق تھا اس کو نبوت ملے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو تخلیقی طور پر دونوں طاقتیں دے کر کے بھیجیں، اور بریک ایسا عطا فرمایا کہ پوری زندگی گزر گئی، 25 سال کی عمر تک میرے نبی نے نکاح ہی نہیں کیا۔ میرے نبی نے نکاح ہی نہیں کیا، مگر مکے والے اس گندے ماحول میں بھی آپ کو دیکھ کر کے رشک کرتی ہیں کہ پاک ہونا چاہیے تو ایسا، پاک ہونا چاہیے تو ایسا جیسے کہ محمد ہیں، ایسا پاک ہونا چاہیے۔ پھر شادی کی 25 سال کی عمر میں کی، کس سے؟ 40 سال کی عورت سے۔ حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر شادی کی کس سے؟ 40 سال کی عورت سے، جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور لوگوں کے لیے یہ تھا کہ کس خاندان کی طرف محمد کی انگلی کا اشارہ آئے، ہم آپ کی شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود محبوب رب العالمین جل شانہ نے 25 سال تجرد کے، کوارے پن کے ایسے گزارے کہ دنیا رشک کرتی ہے کہ ایسا حسین ہو، ایسا جمیل ہو، اور ذرا برابر بھی خطا نہ ہو سکے، یہ ہے تو اس طریقے سے اللہ نے نبوت انسان میں رکھی۔ فرشتے میں اگر نبوت رکھتے، فرشتے کو اگر اللہ نبی بناتے، اور فرشتہ اگر کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتا، تو فرشتہ نظر آتا ہے؟ 2 فرشتے تو ایک آدمی کے پاس ہر وقت ہے نا، کبھی نظر آئے ہیں؟ فرشتہ دعوت کے لیے آتا اور نظر نہ آتا، تو اگر وہ آہستہ سے بات کرتا ہم پرواہ نہ کرتے، اگر جھڑک کر کرتا تو ہم وہم کے مارے کہتے کوئی بلا آ گئی۔ کوئی سمجھے کہ نہیں؟ یہ آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آتا آواز دینے والا، آپ بیٹھے ہوں گھر میں، آوازیں شروع ہو جائیں، آپ ڈر جائیں گے کہ نہیں؟ اگر دھیمی بات کرتا ہم پرواہ نہ کرتے، اگر جھڑک کی بات کرتا تو ہمارے دل پھٹ جاتے، ٹھیک ہے؟ اگر اپنی اصلی شکل میں آتا، اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا، جیسے کبھی جبریل آ جاتے تھے،
تو وہ 2 نمبری ہوتی یا اول نمبری ہوتی؟ کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ وہ 2 نمبری ہوتی یا اصل نمبر ہوتا؟ ہے کچھ بن کے کچھ آ گیا، ہے تو انسان نہیں مگر بن کے آ گیا۔ تو اللہ کے کام میں 2 نمبری کوئی نہیں، اللہ کا ہر کام اصل ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر فرشتہ انسانی شکل میں نہ آتا تو نظر نہ آتا، اور اگر انسانی شکل میں آتا تو اس کا وجود بناوٹی ہوتا یا اصلی؟ جی تو بناوٹ جو ہے اللہ کے کام میں داخل ہو سکتی ہے کہ ہے انسان نہیں، انسانی شکل میں بھیجا۔ یہ 2 نمبری ہم تو کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملا لیتے ہیں، یا اور کمال کرتے تو پانی میں دودھ ملا لیتے ہیں، مگر اللہ کے کام میں 2 نمبری نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہی اس کی حقیقت، وہی اس کی حقیقت ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ فرشتہ اگر انسان بن کر بھی آتا تو ہماری اس سے کوئی رشتہ داری ہوتی؟ جی کوئی رشتہ داری نہ ہوتی۔ ہم ایسے مہربان ہیں کہ ہم جاتے جاتے اگر راستے پر کیڑے مکوڑے جا رہے ہوں تو ان پر پاؤں رکھ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں نا۔ حرام ہے یہ کام، یہ کام حرام ہے، لیکن ہم کیوں رکھ دیتے ہیں؟ ہمیں ان سے ہمدردی کوئی نہیں کہ وہ ہماری جنس سے، وہ ہماری جنس سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو راستے کے اوپر پڑا، بے شک اس کا رنگ بھی دیکھنے والا نہ ہو، اس کی شکل بھی قابل دید نہ ہو، تو انسانی رشتے کی بنیاد پر ہم اس کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے اس لیے نبی انسانوں کو بنا کر کے بھیجا کہ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اگر نبی کو کانٹے بھی چبھوتے رہیں، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے رہیں، پتھر بھی مارتے رہیں، تو ہر جنس کو اپنی جنس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر نبی جب انسانوں میں سے ہوگا، بشر میں سے ہوگا، تو بشر کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اس کی زیادتیاں تو برداشت کر لے گا، مگر اس کو تکلیف دینے والے کو بھی تکلیف، یہ نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبوت کا انتخاب کس سے کیا؟ انسان سے کیا، اور انسان کا انتخاب نبوت سے کیا۔ نبوت کا انتخاب کس سے کیا؟ انسان سے، اور انسان کا انتخاب پہلے نبی، انسان کو پہلا نبی بنا دیا، اور پہلے انسان کو پہلا نبی بنا دیا۔ شروع ہم کس سے ہوئے؟ نبوت سے۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں کہ نہیں؟ تو آغاز ہمارا نبوت سے ہوا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑے میں غلطی تھی اس لیے ہم نے غلطی کی، ہمارا بڑا تو معصوم ہی تھا، جن کی ہم نسل ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، وہ تو معصوم تھا۔ اب غلطیاں ہماری ہیں، کردار ہمارا خراب ہوا ہے، ہمارے بڑے کا کردار تو اچھا۔ پھر ہمارا بڑا مٹی اگرچہ زمین کی گئی، لیکن بنایا کہاں گیا؟ جنت میں۔ بنایا کہاں گیا؟ مٹی زمین سے گئی، لیکن بنایا انسان کو کہاں گیا؟ بتا دیا گیا کہ اگر اس بڑے کی راہ کے اوپر تم چلے گے تو اصل گھر تمہارا ہی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ نیک لوگ صفتیں بیان کی، فرمائے ان صفتوں والے جنت کے وارث ہیں، جنت کے۔
تو اپنے باپ کا وارث، میں اپنے باپ کا وارث، ٹھیک ہے۔ اب وراثت کیا ہے؟ جو کچھ باپ چھوڑ جائے گا کس کو ملے گا؟ اولاد کو ملے گا۔ تو آدم پیدا ہوئے جنت میں، تو اب ہماری وراثت ایمان کی شرط کے ساتھ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اس لیے جنت کو وراثت کہا گیا کہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں پیدا۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے بشریت کا انتخاب نبوت کے لیے کیا اور نبوت کا انتخاب بشریت کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میرے فرشتوں میں مٹی سے، گیلی مٹی سے، کالی مٹی سے، کھنگار مٹی سے، کبھی تم اس علاقے میں جاؤ جہاں کالا کلر ہوتا ہے، ایسے علاقے دیکھیں کہ جب آدمی اس پر چلتا ہے پیر رہے تو کھڑک کھڑک کی آواز آتی ہے، کبھی گئے ایسے علاقے میں؟ کالا ہوتا ہے، شور، کلر، اس کی ٹکڑیاں بن جاتی ہیں، اس کے اوپر چلو تو آواز آتی ہے۔ فرمایا ایسی کھنکھناتی مٹی سے میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انی خالق بشرا، میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے صرف دو نام لیے اس جگہ پر، صرف دو، انی خالق بشرا، انی میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں؟ بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ دوسرا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ایک نام بشر اور ایک نام انسان کا نام ہی نہیں لیا اللہ نے۔ پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے انسان نام ہی، یعنی اللہ کو جو لفظ انسان کے لیے اچھا لگا وہ لفظ بشر تھا، وہ لفظ جو اللہ کو اچھا لگا۔ انسان بھی اللہ کے ہاں ہے، بشر بھی اللہ کے ہاں ہے، خلیفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آدم بھی، نام تو چار ہیں، لیکن پہلے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو جو لفظ پسند آیا وہ کون سا تھا؟ انی خالق بشرا، میں کس کو پیدا کرنے والا ہوں؟ من سلالۃ من حمأ مسنون، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس میں اپنی، اور روح نور ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے، نور تو سب شے میں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ نور تو چیونٹی میں بھی نور ہے، رات دے اندھیرے کتھے پہنچ ویندی ہے، ہیں بھائی؟ چیونٹی میں نور ہے کہ نہیں؟ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ چیونٹی میں روح ہے کہ نہیں ہے؟ چیونٹی میں نور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جانور میں
اس میں بھی نور ہے. جانور کی آنکھیں ٹھیک ہے، جانور کی روح ٹھیک ہے، جانور کا سننا، کان جسم ہے لیکن سننا نور ہے، آنکھ جسم ہے دیکھنا، ناک جسم ہے سونگھنا، زبان جسم ہے چکھنا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان میں باقی مخلوقوں میں بڑے نور ہیں، تو ہمارے نبی ایک نور والے نہیں، وہ اسی طرح جس طرح دوسرے انسان بہت نوروں والے ہیں، ہمارے نبی بھی بہت نوروں والے ہیں. اگر یہی نور حضور کو سمجھو، کوئی بات ذہن میں بٹھاؤ، اگر یہی نور سمجھو تو کمال تو بنتا ہی کوئی نہیں. نور نبی کا مانو، لیکن کیسا مانو جس میں کوئی شریک نہ ہو. حضور کی نورانیت مانو، کیسی مانو کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو. اگر شریک ہوں اس میں پھر کون سا کمال ہے؟ اب یہاں آپ بیٹھے، میں کہوں کہ میں میٹرک ہوں مثال کے طور پر، تو بڑا میرا کمال ہے. دوسرے سوچیں گے بھئی میٹرک تو ہم بھی آئے، اس نے کون سا تیر مار لیا. میں کہوں میں ایف اے ہوں، بی اے ہوں، ایم اے ہوں، ایسے دوسرے بیٹھے ہو کہ کون سا کمال اس نے دکھا دیا. تو جب وہ کمال دوسروں میں بھی پایا جائے، اس میں بھی پایا جائے، تو اس کو ممتاز نہیں کہا جا سکتا، دوسروں جیسا کہا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ایسا نبی کے پاس نور ہونا چاہیے جو دوسرے انسان کے پاس وہ نور فرشتے کے پاس بھی نہ ہو، وہ نور جبرائیل کے پاس بھی نہ ہو. وہ ایسا بے مثال نور ہو جو نور ابراہیم علیہ السلام کے نور سے بھی اعلیٰ ہو. سمجھ آ گئی؟ ایسا نور ہو جو نوح علیہ السلام کے نور سے بھی اعلیٰ ہو. حضور میں ایسا نور ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کے نور سے بھی اعلیٰ ہو. وہ کون سا نور حضور کے اندر مانے جو سب سے اعلیٰ ہو؟ وہ ہے نور وحی، وہ ہے نور اللہ کی وحی. یہ نور ہے، جیسی وحی اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی وحی نہ آدم علیہ السلام کو ملی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے، نہ نوح علیہ السلام کو ملی ہے. حضور کو جو وحی ملی ہے وہ بے مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اصلی تورات نہیں ملتی، عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی انجیل نہیں ملتی، داؤد علیہ السلام کی اصلی زبور نہیں ملتی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود نہیں ہیں، مگر قرآن آج بھی چمک دمک رہا ہے. تو حضور کو اللہ نے جو نور وحی دیا ہے وہ امتیازی نور ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں. کوئی بات سمجھے؟ میرے نبی کی بشریت بھی بے مثال، میرے نبی کی نورانیت بھی بے مثال، مگر ان سارے کمالات کے باوجود کہو گے کیا محمد ابن عبداللہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ محمد ابن آمنہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ محمد الہاشمی القرشی الابتہی المکی المدنی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ آپ کو عبد المطلب کا پوتا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ کو ہاشم کا پوتا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ کو عبد مناف کا پوتا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سمیت آپ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام پورے انبیاء سمیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ اب میلاد جو ہوتا ہے، میلاد پر
انہوں نے اعلان کر دیا نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان پڑھا سا آدمی ہے، اتنا بڑا مضمون میں لگا دیا۔ یہ تو بڑے عالموں کا کام ہے بھائی۔ دیکھو میلاد، میلاد کا معنی ہوتا ہے جمنا، پیدا ہونا نہیں ہوتا۔ کوئی بات سمجھے؟ میلاد کا معنی پیدا ہونا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد کوئی نہیں۔ کوئی بات سمجھے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ان کا میلاد ہے نہیں۔ حضرت حوا پیدا ہوئی کہ نہیں؟ ان کا میلاد ہے۔ جبریل پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ان کا میلاد ہے۔ فرشتے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ان کا میلاد ہے۔ درخت پیدا ہوئے کہ نہیں؟ ان کا میلاد ہے۔ گندم پیدا ہوئی، اس کا میلاد ہے۔ لوہا پیدا ہوا، اس کا میلاد ہے۔ پتھر پیدا ہوا، اس کا میلاد ہے بھائی۔ پتھر تا جمنا ہے، پیدا ہونا تو ہے، جمنا میلاد نہیں۔ میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جس کی امی ہو، ابا ہو۔ میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جس کی امی ہو، ابا ہو، اور تخلیقی نسل ماں سے چلتی ہے۔ تخلیقی نسل، اسمی خاندانی نسل باپ سے چلتی ہے۔ کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ تخلیقی نسل کیسے چلتی ہے؟ ادھر توجہ، ادھر توجہ۔ برکا افغان برکا دے۔ اچھا، تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جس کا ماں باپ۔ میلاد کس کا ہوتا ہے؟ صرف ایک کا میلاد بغیر باپ کے ہوا، صرف ایک کا میلاد بغیر باپ کے ہوتا، اور نورانی کا تو باپ ہی نہیں ہوتا۔ نورانی کا تو باپ ہی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، فرشتوں کا باپ ہے۔ نورانی کی ماں بھی کوئی نہیں ہوتی۔ جبریل کی ماں ہے نہیں۔ تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جس کا ماں باپ ہو۔ صرف ایک شخصیت ہے جن کی صرف ماں ہے، باپ کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ صرف ایک ہیں جن کا باپ صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ آج اگر کوئی کہے نہیں میرا پیو بھی کوئی نہیں، میری امی ہے صرف، بھائی امی نو تو کوڑے لگ دن والا۔ کوئی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو کہتا ہے میرا باپ نہیں امی ہے، باقی تو جو کچھ انہوں کوڑے لگ دن۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا ابا، باقی سب انسان کا ابا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دیکھا بکری کا بچہ آ گیا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کیا کہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں کہوں گا مذاق مت کر، کہ واللہ میرا بیٹا ہے۔ تو ہم کہیں گے پھر اگر تیرا بیٹا ہے تو شکل بدل کر آیا، تو انسان نہیں تو بکرا ہے۔ تو انسان نہیں تو بکرا ہے، اور یہ انسان کی بچی کا بیٹا نہیں، یہ بکری کا بیٹا۔ معلوم ہوا کہ جو نسل ماں باپ کی ہوتی ہے وہی نسل بیٹے کی ہوتی ہے۔ جو نسل وہی نسل بیٹے کی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر گائے اور بیل ہیں تو پیدا گائے اور بیل ہوگی۔ ماں باپ اگر بکرا بکری ہیں تو پیدا، حتیٰ کہ
خچر جو ہے، خچر اس کی جو ہے ماں گھوڑی ہے، باپ گدھا ہے، صرف یہ دو نسلہ ہے. کوئی بات سمجھے؟ صرف یہ دو نسلہ ہے. اب اس کو کوئی نہ گدھا کہتا ہے، نہ اس کو کوئی نام. اس کا تیسرا بن گیا کیا؟ خچر بن گیا اس کا نام. اس لیے خچر نہ بنو. بات سمجھ رہے ہو؟ عقیدے کے خچر مت بنو. حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ جس جنس سے ہوتا ہے اسی جنس سے بیٹا ہوتا ہے. آدم کی جو جنس ہے وہی محمد کریم کی جنس ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی جنس ہے وہی جنس ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو اسماعیل علیہ السلام کی جنس ہے وہی جنس ہے محمد الرسول اللہ کی. جو جنس عبداللہ کی ہے وہی نسل ہے محمد الرسول اللہ کی. جو جنس آمنہ کی ہے وہی جنس ہے محمد الرسول اللہ کی. جنس وہی ہے، جنس انسانی ہے. انی خالق بشرا، ایک انعام بتایا. اور فرشتوں کو عظمت بتانے کے لیے کہ میں بڑی شان والی مخلوق بنا رہا ہوں. کہ کس شان والی؟ فرمایا بشر. بشر کا معنی کیا ہے؟ جس کی خوشی غمی کا پتہ چل سکے. بشر کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی بیل کے سامنے، گائے کے سامنے گھاس آئے بہترین خوبصورت تر و تازہ، اس کا جی کرتا ہے کھانے کا کہ نہیں کرتا؟ وہ بھی خوشی مناتا ہے. وہ کیسے خوشی مناتا ہے؟ آپ گھاس لے آ رہے ہیں، یہ خوشی مناتا ہے کہ اٹھ جاتا ہے. جلدی کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو پتہ بھی ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں لیکن شوق سے وہ کھینچواتا ہے. ایسے ہے نا مال والو، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لاتا ہے روزانہ گھاس ہو، وہ روزانہ ہی یہی کچھ کرتا ہے. اپنی خوشی کا اظہار اٹھ کر کے رسے تڑوا کر کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس کھانا آ جائے، خوشی آپ کو بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھا روسٹ کھانا، مچھلی روسٹ شدہ آ گئی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اٹھ کر کے بھاگ پڑے گا، اس کو کھینچ لے گا. کیا کرے گا؟ مسکرا لے گا. کیا کرے گا؟ یہ خوش ہوگا. یہ اچانک رونا شروع کر دیا. کیوں روئے؟ کیوں؟ بھائی میرا بچہ فوت. اب اس کے غم کا بھی پتہ چل رہا ہے، اس کے چہروں کو دیکھ کر اس کی خوشی کا پتہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ بشر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی اور غمی کا پتہ چل جائے. اور بشر کے معنی وہ مخلوق جس کے جہاں بال مناسب ہیں وہاں ہیں، جس جگہ پر بال مناسب نہیں وہاں